الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، انفارمیشن سے بھرپور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. کلام بھی شامل کرنا ہے، ایکٹیویٹی بھی شامل کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بیان کرنا ہے. آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں خوب اضافہ ہوگا. آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں روز قیامت سب نہیں حاضر ہونا ہے. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس حال میں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا. اور وہ کن سے راضی ہوگا؟ جو کہ نبی پاک پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے. تو ہمیں بھی بکثرت درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. مل کر درود پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا نام بھی جانتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے؟ محمد ایان اتاری. محمد ایان اتاری. ایان بھائی ماشاء اللہ، غالباً شاید ایان بھائی ہمارے لائف آف محمد پروگرام میں فرسٹ ٹائم تشریف لائیں. جی. ایسا ہی ہے. چلیں، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. 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 جد وقت نزا آوے، جد وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. جد وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا.
تیرا کردہ اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا دل روندا جا دینے جد لوک مدینے نو دل روندا آقا 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 دل روندا ہے جا دینے جد لوگ مدینے نو ہن سانو ویا آقا ہن سانو ویا آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جو دیا بچا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جو لیا بچا بیٹھے لج رکھ لے لج پالا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے ایان بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، کلام کے بعد شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کا ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو بیان کریں گے اپنے سیگمنٹ میں ہجرت حبشہ۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہ ہجرت کا جو موقع تھا وہ کس طرح کا تھا، وہ کیا معاملہ ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب کفار قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے، ہم نے اپنے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں جو یہ والا سیگمنٹ ہے اس میں آپ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کے صحابہ کرام کو کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئیں، جناب بلال حبشی کو رضی اللہ عنہ کو، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، خود نبی پاک علیہ السلام کو کس کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو جب یہ تکلیفوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو پھر کیا ہوا کہ جب ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو یہ اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ مکے کے اندر لوگ ان کو بہت تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ جو کفار قریش تھے وہ بہت تکلیفیں پہنچا رہے تھے، بہت آزمائشوں کا سامنا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ باقاعدہ اجازت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہاں پریشانیاں ہیں تو آپ اب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اور معاملہ یہ تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا
اس کا نام تھا نجاشی. کیا نام تھا؟ ہاں، نجاشی جو بادشاہ تھا یہ انصاف پسند اور نرم دل تھا. چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی. اسے ہجرت اولا کہا جاتا ہے. یعنی کہ کتنے بندے تھے؟ 11 مرد تھے. کتنے مرد تھے؟ 11 مرد تھے. 11 جو ہے وہ آدمی تھے، مرد تھے. اور عورتیں کتنی تھیں؟ کتنی عورتیں تھیں؟ 4 عورتیں تھیں. 11 مرد تھے اور انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور کہاں گئے یہ؟ حبشہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اور اس ہجرت کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے. ہجرت اولا کہا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ اور صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی. کتنے افراد تک پہنچ گئی؟ 82. یعنی 82 افراد مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، جہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے وہاں سے انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور کہاں چلے گئے؟ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا. وفد کا مطلب کچھ آدمی نمائندہ بنا کر وہاں پر بھیجے کہ جاؤ جا کے وہاں بادشاہ سے بات کرو. اور انہوں نے بادشاہ سے یہ اصرار کیا کہ وہ مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دیں. قریش مظالم کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا، اب چونکہ یہ تو چھوڑ کر چلے گئے کسی اور ملک میں، کسی اور جگہ پر. کہاں گئے؟ حبشہ کی طرف چلے گئے. تو اب انہوں نے، چونکہ یہ دوسرے ملک میں تھے، اب یہ وہاں تکلیفیں تو پہنچا نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے جا کر وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ بھائی یہ لوگ ہمیں واپس کریں اور ہم ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کہ پھر مسلمانوں نے دین اسلام کے لیے کس طرح کام کیا اور تبلیغ دین کی اشاعت کا جو کام ہوا وہ کس طرح ہوا، اس کے کس طرح مراحل گزرتے گئے. یہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب ہمارا یہ سیگمنٹ آئے گا اس میں بیان کریں گے. تو اب ہم بڑھیں گے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے فرامین امہات المؤمنین. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیاری بچیوں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اور پیاری بچیوں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی بڑی پریشانی پہنچتی ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہوں میں کمی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بچیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ کیسا مہربان ہے. اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. آمین. جی تو پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کچھ پیاری پیاری بچیاں شامل تھیں جو کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری حدیث پاک بیان کر رہی تھیں کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر ان کو چبھ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوئی اگر تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو شور شرابہ کرنے کے بجائے صبر کرنا ہے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو پریشانی کس کی جانب سے آئی ہے؟ اللہ کی جانب سے آئی ہے. رب کریم کی جانب سے یہ آزمائش آئی ہے. اور اس تکلیف کو دور کون کرنے والا ہے؟ اللہ. کون کرنے والا ہے؟ اللہ. اللہ. تو کوئی پریشانی آ گئی، تنگی آ گئی تو پریشان نہ ہو، آسانی بھی آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی.
اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دو بچے خاص طور پر موجود ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیو کارڈز بھی ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بیان کرتے ہیں کچھ پیاری پیاری باتیں. میرے دائیں جانب جو رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان سے ان کا نام جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اپنا نام بتائیں. میرا نام سعد رضا ہے. سعد رضا. سعد بھائی ماشاءاللہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. سعد بھائی کے ساتھ دوسری جانب کون ہیں؟ میرا نام فہد مصطفیٰ ہے. فہد مصطفیٰ. فہد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو فہد بھائی موجود ہیں اور سعد بھائی موجود ہیں. آئیے بڑھتے ہیں سعد بھائی کی جانب. سعد وہ والے نہیں جو ہم کہتے ہیں سعد اور سعدیہ, وہ بھی آپ کو پیاری پیاری باتیں سکھاتے ہیں, لیکن آج ریئل میں سعد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سعد بھائی اور فہد بھائی. پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیکنڈ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے تہجد کی نماز پڑھنا. پیارے بچوں, حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ان سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا, رات کی نماز یعنی تہجد کو مت چھوڑا کرو, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے. پیارے بچوں, اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنا فرض کی ہیں, لیکن ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے. اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور ہاں بچوں, ایک اور اہم بات کہ تہجد کی نماز ہمارے لیے تو سنت ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز بھی فرض تھی. اللہ پاک ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز تہجد کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہمیں سعد بھائی اور فہد بھائی بیان کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں, جن کو توفیق ہو کوشش کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. اچھا, اگر مستقل نہیں بھی پڑھ پا رہے تو کبھی کبھی تو پڑھنی چاہیے, نہیں تو کم از کم جو بڑی راتیں آتی ہیں ان میں تو پڑھ ہی لینی چاہیے. آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں اس نماز کی. اور ہمارے یہاں پر لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ یار اگر تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو سو رہی ہوتی ہے. اب اس ٹائم پر جو بندہ اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو نمازوں سے محبت ہے. اور پھر یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے, اور رات کا جو وقت ہوتا ہے علماء کرام نے مختلف کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت, اس میں زیادہ یہ چانس ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگ تو سو رہے ہیں, یہ بندہ عبادت کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم ہوتا ہے, رب کریم کا اس پر کرم ہوتا ہے کہ لوگ سارے سو رہے ہیں اور یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور پھر جب یہ دعا کرتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے, تو اللہ پاک اس پر خاص کرم فرماتا ہے. تو دیگر نمازیں بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, وہ بھی پڑھنی ہے, اور تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح اور بھی بہت پیاری پیاری نمازیں ہیں. شراق چاش کی نماز ہے, اوابین کی نماز ہے, سونے سے پہلے جو ہے وہ صلاۃ توبہ کی نماز ہے. تو جو نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں ان کو پڑھنے کی نیت کریں. اللہ پاک ہم سب کو ان نمازوں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے الفاظ موتی. جواب انمول. الفاظ موتی. جواب انمول. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے بچوں, آخری سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی. جواب انمول. جی الفاظ موتی ہیں اور جواب انمول ہیں. اور وہ کس طرح ہیں؟ ہمارے پاس یہاں پر 2 بورڈز موجود ہیں, ایک وائٹ بورڈ ہے اور ایک بورڈ وہ ہے جس کے اوپر کچھ الفاظ باکس میں لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان الفاظ میں سے ایک ایک لفظ لینا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ مکمل کر کے آپ نے اس پر وائٹ بورڈ پر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو کرتے یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو بناتے ہیں ٹیم اے, اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم بی. ٹھیک ہے, تو ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں. کون سے بچے آنا چاہیں گے ٹیم اے سے؟ چلیں آپ آئیں. سب سے پہلے نام بتائیں گے آپ اپنا؟ میرا نام محمد احمد رضا ہے. ماشاءاللہ. احمد رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. کر لیں گے؟ سمجھ لیا آپ نے؟ جی. چلیں مائک آپ مجھے دیں سیدھے ہاتھ سے, اور اس کے بعد مارکر آپ کے پاس موجود ہے اور وائٹ بورڈ کے پاس آپ پہنچیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. ماشاءاللہ. مسواک کے بارے میں کچھ پیاری سی بات لکھنا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ.
مسواک کرنی چاہیے، دانت صاف رہتے ہیں، حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، مسواک کے بڑے فوائد ہیں۔ احمد رضا بھائی نے ایک جملہ مکمل کیا ہے، یہاں تشریف لائیں احمد رضا بھائی۔ تھوڑا سا آپ نے چھوٹا چھوٹا لکھ دیا ہے، لیکن یہ کہ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ آپ نے لکھا ہے مسواک کرنا سنت ہے، تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لکھ دیا ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ چونکہ چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں تو رائٹنگ کے حوالے سے تھوڑی سی مسٹیکس آ جاتی ہیں، بعض اوقات شوشے میں، بعض اوقات کوئی ڈنڈی لگانے میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں معاف فرما دیا کریں۔ تو مسواک کرنا سنت ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ آپ دکھا دیجئے۔ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد بھائی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اور ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں، ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں، آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں، نام بتائیے گا اپنا۔ میرا نام غلام عباس ہے۔ ماشاءاللہ، غلام عباس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاءاللہ، کر لیں گے انشاءاللہ؟ جی چلیں آپ مائک مجھے دیں گے، اور اس کے بعد مارکر آپ کے پاس موجود ہے، وائٹ بورڈ کے پاس پہنچیں، اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ غلام عباس غلام عباس بھائی دعا کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں، دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا تو بہت بڑی عبادت ہے، ہمارے عام طور پر دیکھا ہے کہ دعا جب امام صاحب کروا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو لوگ اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی دعا ختم ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا تو بہت زبردست عبادت ہے، اور دعا کے بارے میں جو بات یہ یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، اور بہت زبردست یہ ایک روایت ہے، بہت زبردست روایت ہے جو لکھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ غلام عباس بھائی نے جملہ مکمل کر لیا ہے۔ غلام عباس بھائی یہاں تشریف لائیں، آپ مائک لیں اور مارکر مجھے دیں سیدھے ہاتھ سے۔ آپ نے یہاں پر ایک جملہ مکمل کر لیا ہے، میں تھوڑی سی اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں، اور یہ ہو گیا ہے۔ چلیں آپ بتائیں گے مائک میں کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی، آپ نے ایک بہت زبردست روایت بیان کی ہے، اور یہاں پر لکھی ہے دعا مومن کا کیا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یہاں الفاظ کہاں لکھیں یہ بھی بتا دیں غلام عباس بھائی۔ دعا مومن مومن کا ہتھیار ہے۔ جناب آپ کا جواب بالکل درست ہے، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ دیکھیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بیان کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو جب شیطان کے خلاف بندہ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی ہتھیار بھی تو ہونا چاہیے۔ تو ہتھیار کیا ہے مومن کا؟ دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میری گھڑی کا وقت بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کیڈز مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا